اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو فتاوی رضویہ کے اندر ایک عبارت ملتی ہے، حضرت حق سبحانہ و تبارک و تعالی شأنہ واحد ہے نا عدد سے۔ اب حضرت حق سے کیا مراد ہے؟ حضرت حق سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ۔ اور اب نا عدد سے کیا مراد ہے؟ عدد گنتی کو کہتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ آپ عقیدہ توحید کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کئی آیات مبارکہ اس عقیدے کی تائید کرتی ہیں، ان میں سے میں آپ کو دو بتاتا چلوں۔ پہلی آیت مبارکہ ہے کہ قل هو اللہ احد، ترجمہ کہ تم فرماؤ کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ گنتی والا یا ہندسے والا ایک نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے واحد ہے، یکتا ہے، یعنی جسے واحد حقیقی کہتے ہیں، نہ کہ وہ ایک جو دو کا آدھا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ پاک کے ایک ہونے پر قطعی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ترجمہ کنزُ ایمان کہ آسمان اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی دوسرے خدا ہوتے تو وہ ضرور تباہ ہو جاتے۔ تو اب اس بات کو سمجھیے کہ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں خداؤں کا آپس میں ٹکراؤ لازم آتا، یعنی ان میں سے ایک خدا کہتا کہ زمین متحرک ہو جائے اور دوسرا خدا کہتا کہ زمین ساکن ہو جائے۔ اب حرکت و سکون فی نفسی ہی ممکن ہے، اور ان دونوں خداؤں کا حرکت و سکون میں سے ہر ایک چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے، لیکن دونوں خداؤں کا ارادہ کرنے کے بعد ہوتا کیا؟ یعنی اب وہ ارادہ کر لیتے ہیں تو اب ارادہ کرنے کے بعد کیا ہوتا کہ ان دونوں خداؤں کا اگر ارادہ جو تھا حرکت کا اور سکون کا، اگر ان دونوں خداؤں کے ارادے کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہو جائیں تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ اگر دونوں چیزیں یعنی حرکت اور سکون واقع نہ ہو تو دونوں خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ اگر ان میں سے ایک چیز واقع ہو اور دوسری واقع نہ ہو تو دونوں خداؤں میں سے ایک کا عاجز ہونا جو ہے لازم آئے گا، اور جو چیز عاجز ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا، دوسرا معبود ہونا ہی محال ہے۔ اور فرمایا خالق ہے نہ علت سے۔ اب خالق سے مراد پیدا کرنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ اب علت سے مراد سبب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے سے مراد کہ عالم میں ہونے والا ہر واقعہ اسی کا فعل، اسی کی تخلیق اور اسی کا ایجاد ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی صرف ہمارے جو ہے اجسام اور ابدان کا ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے اعمال اور افعال کا بھی خالق ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ تو اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح ہمارے کام علت و سبب کے محتاج ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کسی کام کو کرنے کے لیے علت و سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اسی سوال کا جواب اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سبب و علت کو ضرور پیدا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی علت و سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے، اور زبان کو بولنے کے لیے، اور آگ کو جلانے کے لیے، اور پانی کو پیاس بجھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ علتیں اور سبب ضرور ہیں، اور اگر وہ چاہے تو کان جو ہے دیکھیں، آنکھیں سنیں، اور جو ہے آگ پیاس بجھائے، پانی جو ہے جلائے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر سبب و علت کے وجود بخش دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر والدین کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے۔ اور فرمایا کہ فعال ہے نہ جوارے سے۔ اب فعال کیا ہے کہ جو چاہے کر لینے والا، اور جوارح کیا ہے؟ آنکھ، پاؤں وغیرہ جسمانی اعضاء کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فعال لما یرید، جو چاہے کر لینے والا۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان وغیرہ جسمانی اعضاء کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن یہ جسمانی اعضاء یہ محتاجی صرف مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کام کو کرنے کے لیے جسمانی اعضاء کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ فرماتے ہیں فعال ہے نہ جوارح سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جسمانی اعضاء کے بغیر سب کام کرنے پر قادر ہے، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسمانی اعضاء سے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور جو یہ کہے کہ ہاتھ پاؤں جس طرح ہمارے ہیں ایسے ہی جسم کے ٹکڑے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، تو وہ قطعاً کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ پاؤں یعنی جسم و اعضاء سے پاک ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، نہ تو وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو احادیث مبارکہ کے اندر الفاظ آتے ہیں، ید کے الفاظ آتے ہیں، ضحک کے الفاظ آتے ہیں، تو رجل کے الفاظ آتے ہیں، تو ان کا ظاہری معنی لینا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔